السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کرونا وائرس کے بارے میں آج کل بہت سے باتیں چل رہی ہیں، تو یہ ایک اصل میں تیلگو میں ویڈیو ہے۔ اس میں سمجھایا گیا کہ کرونا وائرس کا ایفیکٹ کیسے بڑھ سکتا ہے اور دیگر ممالک میں جو پھیلتا گیا بہت خطرناک انداز میں، تو اسی طرح انڈیا میں بھی پھیل سکتا ہے، اس کے اندیشے ہیں۔ تو ایک تیلگو ویڈیو ہے، اس میں بتایا گیا کہ کس طرح یہ وائرس پھیلتا ہے اور بہت جلدی دوسروں کو متاثر کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کا ایک سمپل اگزامپل بتایا گیا۔ میں اردو میں اس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال طور پر سمجھیے کہ ایک آدمی کو کرونا وائرس کا ایفیکٹ ہوا، تو آپ کو نہیں لگے گا اس کے ایفیکٹ ہوتے ہی کہ یہ ایفیکٹڈ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ کتنے دن تک؟ 14 دن گزر جائیں گے اس پر، تب تک بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ یہ ایفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ وہ عام آدمی کی طرح ہی اس کے حرکات، اس کے تمام چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس کے اندر شروع ہوگی بات کھانسی وغیرہ کی، سردی وغیرہ کی، بخار وغیرہ کی، یہ تمام باتیں 14 دن کے بعد شروع ہوں گے۔ تو گویا کہ 14 دن تک وہ آدمی جس سے بھی ملتا رہا، ان سب کو یہ تمام چیزیں پھیلتی جائیں گی، معلوم نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے یہ تو کھانس نہیں رہا، یہ تو سردی نہیں ہے، یہ تو بخار آدمی نہیں ہے، بخار نہیں ہے اس آدمی کو، لہذا کچھ نہیں ہے، آپ ملیں گے۔ لیکن اگر وہ ان 14 دن کے درمیان میں ہے تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گا اس کا۔ یہ ایک آدمی 14 دن تک دوسروں سے ملتا رہا، تو یہ اثر دوسروں میں پیدا ہو گیا، اور وہ پھر 14 دن تک نارمل رہے گا، وہ تیسرے سے ملے گا، تیسرا چوتھے سے ملے گا۔ اس طرح 14 دن کے اندر یعنی اثرات معلوم ہونے سے پہلے ہی یہ آدمی کئی لوگوں سے مل جاتا ہے، اور اس طرح یہ بات پھیلتی جاتی ہے۔ یہ نمبر 1 سٹیپ۔ دیگر ممالک میں ایسا ہی ہوا، یعنی شروع میں پہلے ہفتہ جس کو آپ بولیں گے، تو اس میں کم ہی لوگوں سے شروع ہوا۔ دوسرے ہفتے میں آتے آتے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، تیسرے ہفتے میں پہنچتے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی۔ یہی ہو رہا ہے، اس طرح ایک دوسرے پر یہ اثر انداز کر رہا ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں انڈیا میں رہتے ہوئے کہ کیا ہے، معمولی بات ہے، کرفیو کیا لگائیں گے، ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہر دن ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، اور اس کو کہاں سے لگا ہوگا، اس طرح ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں۔ اور وہی بات نماز میں بھی آ رہی ہے، اور ہر چیز میں یہی بات لاگو کر رہے ہیں۔ لوگ بھی آپس میں مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تو سب کا اندیشہ یہی ہے کہ ہاں لگے گا تو 1 کو 2 کو لگے گا، بس اس کے علاوہ کہاں پھیلے گا، یہ سوچ رہے ہیں۔ اگر سوچو، اگر 1 ہی 2 آدمی اس سے متاثر ہوں گے، 1 سے 2، 2 سے 4 ہی متاثر ہوں گے، تو پھر اتنے لاکھوں کی تعداد میں یہ کرونا وائرس لوگوں پر ایفیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہاں پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1 2 آدمی کو اثر کرے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ بلکہ یہ جب 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی تک پھیلتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اثر بہت خطرناک انداز میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں مثال اس میں جو دیا گیا ہے، اسی مثال کو میں واضح کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا خطرناک ہے، اور کیسے دوسرے ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اب آئندہ اگر یہاں پر پھیلنے والا ہے یہ، تو کس طرح پھیلنے والا ہے، وہ منظر ہمیں سامنے واضح ہو سکتا ہے اگر ہم غور سے سنیں گے تو۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی وجہ سے 2 آدمی اس سے ملے، 2 آدمی متاثر ہوئے۔ اب 2 سے ملنے والے کتنے ہوں گے؟ اس سے ایک اگر ملا لیے ہم، تو اس سے ملا کے 4 لوگ ہو گئے متاثر۔ 4 سے 8 ہو گئے، پھر 8 سے 16 ہو گئے، 16 سے 32 ہوئے، 32 سے 64، 60 پر 4 ہوئے۔ اب یہ 1 ہفتے کی بات ہے، 1 ہفتے میں 64 لوگ متاثر ہوئے۔ اگر ہم دوہری تعداد میں لیں تو ہم 3 سے ضرب نہیں کر رہے ہیں، 4 سے ضرب نہیں کر رہے ہیں، 5 سے ضرب نہیں کر رہے ہیں، صرف 2 سے ضرب کر رہے ہیں، تو 1 ہفتے میں 64 لوگ اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب آئیے دوسرے ہفتے میں کیا ہوگا۔ دوسرے ہفتے میں پہلا دن 128 لوگ ہو جائیں گے متاثر، دوسرے دن 250 پر 6 لوگ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن 517 لوگ۔ اگر ہم 17 بھی نکال دیں تو کم سے کم 5 لوگ تو ہو گئے، تو گویا کہ 10 دن میں 500 لوگ متاثر ہوئے۔ ہاں، پھر 11ویں دن 1000 ہو گئے،
12वें दिन जो है 2000 हो गए और 13वें दिन 4000 हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों इस पे गौर करें, 14वें दिन कितने हो गए? लोग पूरे जो है 8000 की तादाद में पहुंच गए। 2 हफ्तों में 8000 की तादाद। हम दोहरी ज़रब कर रहे हैं, आप ये ध्यान में रखें, दोहरी ज़रब कर रहे हैं। अगर हम 3 से 4 से 5 से ज़रब करते हैं तो और भी बढ़ जाएगा। अब तीसरे हफ्ते में क्या होगा, यानी 15वां दिन चल रहा है, उस दिन क्या होगा? 16000 लोग जो है मुतासिर होंगे। 16वें दिन जिस पर 2000 लोग मुतासिर होंगे। 17वें दिन 60 पर 4000 लोग मुतासिर हो गए। 18वें दिन 128,000 लोग इसमें मुतासिर हो गए, यानी 1,28,000 लोग मुतासिर हुए। कितने दिन हुए? 18वां दिन चल रहा है ये। अब 19वें दिन में 2,50,000 पर 6,000 लोग इससे मुतासिर होंगे, 19वां दिन। अब 20वां दिन क्या होगा? 5 लाख लोग जो है इससे मुतासिर होंगे। 5 लाख लोग 20 दिन में हुए। अब उसके बाद 21 दिन में 10 लाख हो गए। एक ही दिन में तादाद हम दोहरी कर रहे हैं, हम तीसरी नहीं कर रहे हैं, 3 से ज़रब नहीं दे रहे हैं, 4 से ज़रब नहीं दे रहे हैं, दोहरी कर रहे हैं। तो 10 लाख हो गए। कितने दिन में? 21वां दिन 10 लाख लोग मुतासिर हुए। अब ये चौथा हफ्ता चल रहा है, 20 दिन को 10 लाख हो गए और 21वें दिन कितने हो जाएंगे? 20 लाख। 23वें दिन 40 लाख। 24वें दिन 80 लाख। 25वें दिन 1,60,00,000 पर 4 लाख लोग मुतासिर हो जाएंगे। 26वें दिन क्या होगा? 26वें दिन ये होगा कि 3,20,00,000 लोग मुतासिर हो गए होंगे। 27वें दिन 6,40,00,000 लोग मुतासिर हो गए होंगे। 28वें दिन ये होगा कि 12,80,00,000 लोग इससे मुतासिर होंगे। और 29वें दिन क्या होगा? 25 करोड़ इससे मुतासिर होंगे। अब 30वें दिन क्या होगा? 50 करोड़ लोग इससे मुतासिर होंगे। और 31वें दिन, 30 पर 1वां दिन जो होगा, उसमें 100 करोड़ लोग इससे मुतासिर होंगे। देखिए ये एक सिर्फ जो है डेमो है, ये दिखाने के लिए कि अगर ये फैलता गया तो किस तरह मुतासिर लोग होंगे। और ये अंदाज़ा है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही जो फैलता जाए इतना ही फैले, इससे भी ज़्यादा फैल सकता है, या हो सकता है उससे कम भी फैले, या हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम करके उसको ख़त्म भी कर दे। तो लिहाजा हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए, अल्लाह पर जो है भरोसा रखते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना वक्त निकालते हुए ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, गुनाहों की माफ़ी मांगे और जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे और तमाम लोगों को ऐसी तमाम बीमारियों से हमेशा अल्लाह तबारक व तआला दूर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।